اس اتحاد کی مضبوطی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ روس اب مشرق وسطیٰ میں اپنے مفادات کو ایران کے استحکام سے مشروط سمجھتا ہے۔ 2 دنوں میں پاکستان کے 3 دورے اس بات کا اعلان ہے کہ اب ایران، روس، چین اتحاد کی جڑیں اسلام آباد کے دفاعی اور سفارتی ایوانوں تک پھیل چکی ہیں۔ پاکستان پر بہت بڑی ذمہ داری عائد ہو گئی ہوئی ہے۔ دیکھتے ہیں کہ پاکستان یہ ذمہ داری پوری کر پاتا ہے یا نہیں۔ جی سی سی ممالک جو اپنی آمدنی کے لیے تیل کی برآمدات پر انحصار کرتے ہیں، اس وقت شدید دباؤ میں ہیں۔ یہ سب اس بات کا اعلان ہے کہ مشرق وسطیٰ کی تقدیر اب ان پرانے مراکز سے نہیں لکھی جائے گی جو واشنگٹن کی طرف دیکھتے تھے۔ نئی عالمی حقیقت ہے جس نے امریکہ اسرائیل ایکسس کو سسپینڈ کر دیا ہے اور ایران کو عالمی سیاست کے ایک ایسے مقام پر لا کھڑا کیا ہے جہاں اس کی قدر و منزلت اب پہلے سے کہیں زیادہ ہے۔ ثقلین امام کا سلام قبول کیجیے۔ جدہ میں منعقد خلیج تعاون کونسل کے یعنی جی سی سی کے ہنگامی اجلاس کے بعد جاری ہونے والا مشترکہ اعلامیہ عالمی سفارتکاری کی تاریخ میں تضادات اور حقائق سے چشم پوشی کی ایک بہترین مثال بن کر ابھرا ہے، جس نے مشرق وسطیٰ کے سیاسی بحران کو حل کرنے میں مدد کرنے کے بجائے اسے مزید الجھانے کی کوشش کی ہے۔ اس اعلامیہ کا سب سے حیران کن اور مضحکہ خیز پہلو وہ لب و لہجہ ہے جس میں خلیجی ممالک نے خود کو ایک معصوم تماشائی کے طور پر پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کیا ہو گیا، ہم پر حملہ ہو گیا۔ اعلامیے میں ایران کی جانب سے کی جانے والی جو حالیہ فوجی کارروائیوں کی شدید مذمت کرتے ہوئے انہیں بلا اشتعال قرار دیا گیا، مگر اس میں ایک بنیادی حقیقت کو دانستہ طور پر نظر انداز کر دیا گیا۔ وہ یہ کہ فروری 2026 سے شروع ہونے والی امریکہ اسرائیل ایکسس کی ایران کے خلاف جنگ میں ان خلیجی ریاستوں نے کتنا کلیدی کردار ادا کیا ہے، اس پر بات ہی نہیں ہے۔ جو دفاعی ریکارڈز اور سیٹلائٹس جو ایویڈنس ہیں وہ سب کے سب اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ ان ممالک نے اپنی سرزمین پر موجود امریکی ملٹری بیسز کو ایران پر حملے کرنے کے لیے نہ صرف لاجسٹک سپورٹ فراہم کی، بلکہ ان کی فضائی حدود جو ہیں وہ دشمن کے فائٹر جیٹس کے لیے مسلسل کھلی رکھی۔ حالانکہ جنگ سے پہلے یو اے ای نے، سعودی عرب نے اور بھی کچھ ملکوں نے اعلان کیا تھا کہ ہم اپنی فضائی حدود استعمال نہیں ہونے دیں گے، لیکن انہی کی فضائی حدود سب سے زیادہ سہولت کاری کا کردار ادا کرتے رہی امریکہ اور اسرائیل کے حملوں کے لیے۔ اب جبکہ ایران نے اپنی ڈیفنس اسٹریٹجی کے تحت جی سی سی میں قائم ان ملٹری بیسز کو نشانہ بنایا جو اس کی بقا کے لیے خطرہ بنے ہوئے تھے، تو اس کا ذکر ہی نہیں بیچ میں۔ اس لیے جی سی سی کا یہ دعویٰ کہ ان کا امریکہ اور اسرائیل کے حملوں سے کوئی لینا دینا نہیں تھا، بین الاقوامی برادری میں ان کے مذاق کا ایک سبب بن رہا ہے کہ ان کے گھر سے بیٹھ کر دشمن نے حملے کیے اسرائیل اور امریکہ نے ایران پر، اور ان کو پتہ نہیں کہ ہمارے گھر میں کیا ہو رہا ہے۔ تو تجزیہ کار اسے ذمہ داری سے فرار کا ایک راستہ یا رویہ قرار دے رہے ہیں جو بدلتے ہوئے گلوبل آرڈر میں ان ممالک کی ساکھ کو شدید نقصان پہنچا رہا ہے، کیونکہ لوگ سمجھیں گے کہ یہ کسی خواب غفلت میں بیٹھے ہوئے ڈیلوژن کا شکار ہے۔ ایک طرف وہ امریکی جنگی مشینری کا حصہ بنے ہوئے ہیں اور دوسری طرف حملوں کی صورت میں مظلومیت کا لبادہ اوڑھ رہے ہیں۔ اگر ہم زمینی حقائق دیکھیں تو جی سی سی ایک مردہ اور بے اثر تنظیم بن کر رہ گئی ہے۔ یہ تنظیم دراصل بنائی ہی گئی تھی ایک خاص مقصد کے لیے۔ اس خطے کی یہ تنظیم جو دراصل امریکی اثر و رسوخ کا مظہر سمجھی جاتی تھی، اب امریکی ملٹری بیسز کی تباہی کے بعد اپنی حقیقت کھو بیٹھی ہے۔ اب یہ جس امریکہ پر ابھی بھی اعتماد کر رہے ہیں اس کے ملٹری بیسز ایران نے تباہ کر دیے ہوئے، وہاں پہ بہت بڑا ایک پاور ویکیوم ہے۔ اگر ایران ان پر حملہ کرنا چاہے تو بآسانی کر سکتا ہے اور کوئی روک بھی نہیں سکتا، کیونکہ ان لوگوں نے تاریخی طور پر اپنی حفاظت، اپنی تحفظ، اپنی سیکیورٹی سارا کا سارا پہلے برطانیہ اور پھر امریکہ اور پھر اب اسرائیل کے حوالے کیا ہوا تھا۔ مگر اس کے باوجود ان کے رکن ممالک جو جی سی سی کے، ان کے سربراہان جو ابھی تک سبق سیکھنے میں ناکام ہیں۔
یہ ابھی تک سمجھ رہے ہیں کہ امریکہ ان کی اب بھی مدد کر سکتا ہے. شاید ڈونلڈ ٹرمپ جیسا نشہ یہ لوگ بھی کرتے ہیں. جدہ کے اس اعلامیے کی غیر حقیقی نوعیت اس وقت مزید واضح ہو جاتی ہے جب ہم اسے سینٹ پیٹرزبرگ میں ہونے والے 90 منٹ کی اس تاریخی ملاقات کے تناظر میں دیکھتے ہیں جس نے عالمی سیاست کا ایک رخ بدلتا ہوا دکھا دیا ہمیں. ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی جب روسی صدر ولادیمیر پوتن کے سامنے بیٹھتے ہیں تو ان کے پاس ایران کے ایک نئے سپریم لیڈر سید مجتبیٰ خامنہئی کا وہ مہر بند سیلڈ لیٹر تھا جس نے ایران اور ماسکو کے اسٹریٹجک ریلیشن شپ کو ایک نئی بلندی عطا کر دی ہے. عراقچی کی اس ملاقات تک پہنچنے کے سفارتی جدوجہد بھی کسی معجزے سے کم نہیں تھے. انہوں نے محض 48 گھنٹوں میں ایک ایسی شٹل ڈپلومیسی کی جس کا محور پاکستان تھا. وہ پہلے اسلام آباد پہنچے، وہاں سے فوری طور پہ عمان گئے، پھر عمان سے روس جانا تھا لیکن وہ مسقط سے کہیں اور جانے کے بجائے پھر واپس اسلام آباد آئے اور پھر ماسکو گئے. اور ماسکو میں وہ ملاقات کرنے کے بعد، یہ اسٹریٹجک نوعیت کی اہم ملاقات کرنے کے بعد، ولادیمیر پوتن سے ملاقات کے بعد وہ دوبارہ اسلام آباد آتے ہیں. تو یہ پاکستان آنا، مسقط جانا، پھر پاکستان جانا، پھر ماسکو جانا، پھر پاکستان آنا، ایک بہت بڑی تبدیلی اور تیزی سے ہوتی ہوئی ڈپلومیسی کی کہانی بیان کر رہے ہیں. روس میں پوٹن سے فیصلہ کن گفتگو کے بعد وہ ایک بار پھر اسلام آباد پہنچتے ہیں عباس عراقچی. تو 2 دنوں میں پاکستان کے 3 دورے اس بات کا اعلان ہے کہ اب ایران، روس، چین اتحاد کی جڑیں اسلام آباد کے دفاعی اور سفارتی ایوانوں تک پھیل چکی ہیں اور خطے کا نیا سیکیورٹی ڈھانچہ اب انہی مراکز سے طے پا رہا ہے. پاکستان پر بہت بڑی ذمہ داری عائد ہو گئی ہوئی ہے. دیکھتے ہیں کہ پاکستان یہ ذمہ داری پوری کر پاتا ہے یا نہیں، یا تاریخی طور پر ابھی بھی امریکہ کا ایک کلائنٹ سٹیٹ بنے رہنا پسند کرتا ہے. یہ ابھی ہم دیکھیں گے کچھ دنوں میں. دوبارہ پوٹن اور عراقچی کی ملاقات کے بعد جو تازہ ترین صورتحال سامنے آئی ہے اس کے مطابق روس نے ایران کو یہ ٹھوس یقین دہانی کرائی ہے کہ وہ اسے ایک ایسی انٹیلیجنس شیلڈ فراہم کرے گا جس کے بعد مشرق وسطیٰ میں امریکی اور اسرائیلی جو ایئر سپیریورٹی ہے، یہ فضائی برتری جو ہے، اس کا خاتمہ یقینی ہو جائے گا. روس نے ایران کو اپنے جدید ترین الیکٹرانک وارفیئر سسٹمز اور سیٹلائٹ ڈیٹا تک براہ راست ان تک رسائی دینے کا وعدہ کیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اب ایران دشمن کی نقل و حرکت کو ان کے اڈوں سے اڑان بھرنے سے پہلے ہی، وہاں سے فلائٹ اٹھانے سے پہلے ہی جان چکا ہوگا. تو یہ وہ لمحہ ہے جہاں روس نے اپنی دہائیوں پرانی محتاط پالیسی کو ترک کرتے ہوئے ایران کو ایک جونیئر پارٹنر کے بجائے ایک برابر کے اتحادی کا درجہ دے دیا ہے. یہ بہت بڑی تبدیلیاں آ رہی ہیں جو پہلے ہم صرف اس طرح ڈسکس کرتے تھے کہ ہونے والی ہیں، اب یہ ہو رہی ہیں. ہم تاریخ میں اتنی بڑی تبدیلی کے شواہد ہیں، خوش قسمت لوگ ہیں ہم. اس اتحاد کی مضبوطی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ روس اب مشرق وسطیٰ میں اپنے مفادات کو ایران کے استحکام سے مشروط سمجھتا ہے، جو کہ امریکہ اسرائیل ایکسس کے لیے ایک بہت بڑا ملٹری اور پولیٹیکل چیلنج بن کر ابھرا ہے. سفارتی محاذ پر ایران کی ایک اور بڑی تاریخی فتح اس وقت سامنے آتی جب اسے امریکی اور مغربی طاقتوں کی شدید ترین مخالفت کے باوجود NPT کانفرنس کا، یعنی نان پریلیفریشن ٹریٹی، جو کہ دنیا میں جوہری ہتھیاروں کے عدم پھیلاؤ کا سب سے بڑا ادارہ ہے، اقوام متحدہ کے تحت یہ کام کرتا ہے. تو اس کانفرنس کا، NPT کا نائب صدر منتخب کر لیا گیا ایران کو. یہ اگرچہ کوئی اختیارات نہیں دیتا یہ عہدہ، لیکن یہ ایران کی ایک سفارتی اور بین الاقوامی سطح پر ابھرتی ہوئی حیثیت کو تسلیم کیے جانے کے مترادف ہے. تو یہ انتخاب ظاہر کرتا ہے کہ دنیا کی اکثریت اب امریکہ کے ایران فوبیا کو مسترد کر چکی ہے اور ایران کو ایک ذمہ دار جوہری ریاست کے طور پر تسلیم کرنے پر مجبور ہو رہی ہے. یہ عہدہ ملنے کے بعد اب ایران عالمی سطح پر اسرائیلی جوہری پروگرام کے خلاف آواز اٹھانے کی قانونی اور اخلاقی حیثیت حاصل کر چکا ہے، جو کہ تل ابیب کے لیے ایک سفارتی نائٹ میئر، ڈراؤنا خواب ہے. اس کامیابی نے ثابت کر دیا ہے کہ واشنگٹن اب عالمی اداروں پر وہ گرفت نہیں رکھتا جو کبھی اس کا ترہ امتیاز تھی. یعنی یہ یونی پولر ورلڈ اب نہیں رہا ہے.
امریکہ کو یہ سمجھنا چاہیے، حقیقت تسلیم کرنی چاہیے۔ اب یہ دنیا یونی پولر ورلڈ نہیں، اب یہ ملٹی پولر ورلڈ کی طرف بڑھ رہی ہے، یہ ایک اور ثبوت ہے۔ ان تمام بین الاقوامی واقعات کا اثر ایران کی داخلی سیاست پر بھی نہایت گہرا ہوا ہے۔ سپریم لیڈر سید مجتبیٰ خامنہ ای کا خط، سر بمہر سیلڈ خط لیٹر، جو عراقچی نے پوتین کو پیش کیا، اس کے بارے میں تہران کے سیاسی حلقوں کا کہنا ہے کہ اس میں ایران کے دفاع کے لیے روس سے ایک کمپریہنسو ڈیفنس ٹریٹی کی توثیق کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ ہمیں نہیں معلوم اس خط میں کیا لکھا گیا، لیکن ایران کے جو حلقے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سید مجتبیٰ خامنہ ای نے ولادیمیر پوتین سے یہ مطالبہ کیا ہے، یہ تجزیے آ رہے ہیں کہ وہ ایران کے ساتھ کمپریہنسو ڈیفنس ٹریٹی کی ریٹیفیکیشن کرے یا اس کو اس طرح ایک نئی ارتقائی شکل دے۔ ایرانی عوام میں سفارتی مشن کو لے کر ایک نیا قومی فخر پیدا ہوا ہے۔ جہاں ایک طرف معاشی پابندیوں کا بوجھ ہے، وہیں ان سفارتی فتوحات اور کامیابیوں نے روس اور چین کی جو کھل کر حمایت ہے، اس نے ایرانی عوام کے اندر یہ احساس بیدار کر دیا ہے کہ ان کا ملک اب عالمی بساط پر ایک ناگزیر کھلاڑی بن چکا ہے، اور جب عوام کے حوصلے کامیابی کو دیکھ رہے ہوں، بڑھ رہے ہوں، تو وہ بڑی قربانی کے لیے تیار رہتے ہیں۔ تو عوامی سطح پر ایران میں یہ عام تاثر ہے کہ ایران نے اپنی قیمت اتنی بڑھا دی ہے کہ اب اسے طاقت کے زور پر دبانا ممکن نہیں ہے۔ یہاں میں ایک اور بات ذکر کر دوں، جس طرح ابھی میں نے روس کے تعاون کی بات کی کہ وہ الیکٹرانک وارفیئر میں ایران کو مدد دے گا، اسی طرح ایک چینی نجی کمپنی ہے، اس سے حاصل کردہ سیٹلائٹ TEE-01B، اس نے ایران کو وہ انٹیلیجنس سپیریورٹی دے دی ہے اس خطے میں، جس نے امریکی فوجی موومنٹس جتنی بھی ہیں ان کو شیشے کی طرح اب ایران کے دفاعی جو افسران ان کے سامنے عیاں کر دیا ہے۔ 1.5 فٹ کی ریزولوشن والی اس سیٹلائٹ نے ایران کو وہ خدائی نظارہ فراہم کیا ہے جس کی مدد سے وہ مشرق وسطیٰ میں موجود ہر امریکی ایئر کرافٹ، چاہے وہ بامبرز ہوں، ری فیولنگ ٹینکس ہوں، وہ ان کے آواکس ہوں یا فائٹر جیٹس ہوں، اور چاہے وہ اسرائیل کے میزائل ہوں یا ان کی بیٹری ہو، ان کی پیٹریٹ بیٹری ہو، تھاڈ بیٹری ہو، ان سب کے ایران جو ہے لائیو مانیٹرنگ کر رہا ہے۔ تو جیو پالیٹکس کے اس کھیل میں صدر ٹرمپ کی جانب سے مذاکرات کی حالیہ درخواست بھی ایک اہم موڑ ہے۔ عراقچی نے پوٹین کو بریفنگ دیتے ہوئے واضح کیا کہ ایران بات چیت کے لیے تیار ہے، لیکن وہ اسے اپنی پوزیشن آف اسٹرینگتھ کے طور پر استعمال کرے گا۔ ایران کا موقف ہے کہ اگر واشنگٹن واقعی جنگ کا خاتمہ چاہتا ہے تو اسے پہلے ایران کے جو فروزن ایسٹس ہیں، جو کئی $100 بلین کے ہیں، ان کو وہ واپس کرے، واگزار کے ایران کو واپس کرے، اور جو جوہری پروگرام کو جنگ بندی کی شرائط سے الگ رکھنا ہوگا۔ یعنی سیز فائر کو اگر پرماننٹ ایک سیز فائر بنانا ہے تو اس کو جوہری معاہدے کے مطابق نہیں دیکھنا ہوگا، اسے الگ رکھ کے دیکھنا ہوگا۔ تو تہران اس وقت ٹرمپ کی پیشکش کو امریکہ اور اسرائیل کے درمیان ایک موجودہ اسٹریٹجک ایک بریچ کے طور پر دیکھ رہا ہے، کہ یوں سمجھ رہا ہے ایران کہ اب اس وقت امریکہ اور اسرائیل کے درمیان ایک خلا پیدا ہوتا ہے، خلیج بڑھتی چلی جا رہی ہے، کیونکہ نتن یاہو کی حکومت کسی بھی صورت تہران اور واشنگٹن کے درمیان براہ راست رابطے کے حق میں نہیں ہے، لیکن ٹرمپ اور اس کی حکومت مجبور ہو رہی ہے کہ وہ تہران کے ساتھ براہ راست رابطے میں آئے۔ بلکہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں کسی کے ذریعے نہیں ملوں گا، میں ان سے ڈائریکٹ ٹیلی فون پہ اویلیبل ہوں، جب چاہے مجھے کال کر لیں۔ جس کا مطلب ٹرمپ کی پوری کوشش ہے کہ کسی طرح وہ تہران کے ساتھ براہ راست رابطے میں آئے، لیکن تہران نے ترجیح یہ دی ہے کہ جتنے بھی رابطے ہوں گے امریکہ کے ساتھ وہ بذریعہ اسلام آباد ہوں گے۔ تو اس صورتحال نے واشنگٹن کے سیاسی جو کوریڈورز جو ہیں ان میں ایک ہیجان برپا کر دیا ہے، جہاں جنگ کے حامی اور مذاکرات کے خواہش مند گروہ آپس میں دست و گریباں ہیں۔ جنہوں نے جنگ کی حمایت کی، وہ جنگ کی کامیابی کی کوئی شکل ہی نہیں پیش کر پا رہے ہیں، سوائے اس کے کہ اور جنگ کرو، جبکہ جو امن چاہتے تھے، جو مذاکرات چاہتے تھے، اب ان کو ایک کامیابی نظر آ رہی ہے کہ مذاکرات کے ذریعے کم از کم آپ نے ہرمز کو کھلوایا تو جا سکتا ہے۔ تو گلوبل اکانومی پر اس تنازع کے اثرات بھی نہایت سنگین ہو چکے ہیں جو ابھی تک چل رہا ہے۔ ایران نے آپ نے ہرمز پر اپنا کنٹرول مزید سخت کر دیا ہے،
جس کے نتیجے میں گلوبل مارکیٹ میں تیل کی قیمتیں اب ریکارڈ سطح پر پہنچ گئی ہیں۔ روس اور چین نے ایران کے ساتھ مل کر ایک آلٹرنیٹو ٹریڈ روٹ اختیار کر لیا ہے، جو ویسٹرن سینکشن یا امریکن سینکشن جو بھی پابندیاں جو رہی ہیں اس کے اثر کو اب زائل کر رہا ہے۔ جی سی سی ممالک جو اپنی آمدنی کے لیے تیل کی برآمدات پر انحصار کرتے ہیں اس وقت شدید دباؤ میں ہیں، کیونکہ ایران کی جانب سے سمندری راستوں کی سخت نگرانی نے ان کی سپلائی لائنز کو غیر یقینی بنا دیا ہے۔ بلکہ ایران نے یہ بھی شرط رکھ دی ہے کہ یہاں سے جتنا تیل نکلے گا اس کی فروخت یوان میں ہوگی، ڈالر میں نہیں، جس سے امریکہ کو بھی نقصان ہے۔ تو جدہ کے اعلامیہ میں اس معاشی خطرے کا ذکر تو کیا گیا جو ایران کے حملوں سے ہوا، لیکن اس کا حل تلاش کرنے کے بجائے سارا ملبہ ایران پر ڈال کر خلیجی ممالک نے ثابت کر دیا کہ وہ ابھی تک کسی آزادانہ خارجہ پالیسی کو اپنانے کی ہمت نہیں رکھتے ہیں۔ وہ ابھی بھی اسرائیل اور امریکہ کے ماتحت کلائنٹ سٹیٹس بنے ہوئے ہیں۔ خلیجی تعاون کونسل کے ارکان کو سمجھنا چاہیے کہ اب یہ حقیقت واضح ہے کہ ہم ایک ایسی نئی گلوبل یا انٹرنیشنل ورلڈ آرڈر میں آ چکے ہیں یا آ رہے ہیں بڑی تیزی سے، جہاں طاقت کا توازن مغرب سے نکل کر مشرق کی طرف منتقل ہو چکا ہے۔ اور یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے۔ تمام بڑے بڑے ماہرین نے، جو انٹرنیشنل ریلیشنز کے ماہرین ہیں، جو جیو اسٹریٹجسٹ ہیں، وہ اس کی پیشین گوئی 20-30 سال سے کرتے آ رہے ہیں، اور اب یہ چیز حقیقت بنتی نظر آ رہی ہے، بلکہ بہت سے لوگوں کی نظر میں یہ حقیقت بن چکی ہوئی ہے۔ تو اب جی سی سی جس آرڈر پر بھروسہ کرتا تھا وہ غیر متعلقہ irrelevant ہو چکی ہوئی ہے۔ اب نیا آرڈر جو ہے اس میں ایران، روس اور چین کا اتحاد ایک ایسی دیوار بن چکا ہے جس سے عبور کرنا واشنگٹن کے لیے ممکن نہیں نظر آ رہا ہے۔ عباس عراقچی کی اسلام آباد، عمان اور ماسکو کے درمیان شٹل ڈپلومیسی اور پیوٹن کا 90 منٹ کا جو گفتگو ہے عباس عراقچی وزیر خارجہ کے ساتھ، روس کا صدر 90 منٹ ایران کے وزیر خارجہ کے ساتھ بیٹھ کے گفتگو کر رہا ہے، جس کی ڈیٹیلز ابھی تک منظر عام پر نہیں آئی ہیں، کھل کر تجزیہ کار لا رہے ہیں آہستہ آہستہ۔ اور جدہ میں دوسری طرف جی سی سی کا جو روایتی مگر حقائق سے عاری اعلامیہ، یہ سب اس بات کا اعلان ہے کہ مشرق وسطیٰ کی تقدیر اب ان پرانے مراکز سے نہیں لکھی جائے گی جو واشنگٹن کی طرف دیکھتے تھے۔ یہ نئی عالمی حقیقت ہے جس نے امریکہ اسرائیل ایکسس کو سسپینڈ کر دیا ہے اور ایران کو عالمی سیاست کے ایک ایسے مقام پر لا کھڑا کیا ہے جہاں اس کی قدر و منزلت اب پہلے سے کہیں زیادہ ہے۔ جنگ جاری ہے، لیکن سفارتی، اقتصادی اور ٹیکنالوجی کے محاذ پر ایران اپنا لوہا منوا چکا ہے، اور اب دنیا اسے ایک ایسی ناگزیر عظیم طاقت کے طور پر دیکھ رہی ہے جسے طاقت کے زور پر دبانا اب تاریخ کا حصہ بن چکا ہے۔ امریکہ سے ابھی بھی بیانات آتے رہتے ہیں کہ زمینی فوج بھیجے یا زمین پر چڑھائی کی جائے، مزید حملے کیے جائیں۔ تو میں تو کچھ نہیں کہوں گا، میں انتظار کروں گا کہ کب وہ حملہ کرتے ہیں اور اس کے بعد کیا حال ہوتا ہے۔ تو سمجھدار کے لیے اشارہ کافی ہے، اور اب غالباً صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو بھی احساس ہو رہا ہے کہ جنگ کافی نقصان دہ ہو گئی ہوئی ہے، کیونکہ وہ اندرونی طور پہ بھی کمزور ہو رہے ہیں۔ تو یہ نئی جو کہہ لیں کہ دنیا کے لیول پر جو ایک بدنظامی ہے جو ہمیں نظر آ رہی ہے ایک ٹرانزیشن کی وجہ سے، در حقیقت ایران کے لیے ایک نئی صبح کا آغاز ہے، جس کی رہنمائی اس کی اپنی قوت ارادی اور اس کی بڑی زبردست اسٹریٹجک اتحاد ہے جو چین اور روس کے ساتھ اس نے بنایا ہے۔ اس میں پاکستان کی بھی ایک اہمیت ہے، بشرطے کہ پاکستان خود اپنی اہمیت کا احساس کرے کہ آیا اس کا رخ واشنگٹن کی طرف ہونا چاہیے یا بیجنگ، تہران اور ماسکو کی طرف ہونا چاہیے۔ شکریہ۔ ثقلین امام کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔